اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کو اکثر اصلاحائے امت نے سب سے زیادہ امید کی آیت بتایا ہے۔ اس آیت کے الفاظ یہ ہیں: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یعنی کہو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اگر اس آیت کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے معلوم یہ ہوگا کہ اس آیت میں عدم قنوط کی طرف زور دیا گیا ہے، یعنی کہ غلطی کے بعد جو احساس خطا پیدا ہوتا ہے اس کو عمل مزید کی طرف موڑ دیا جائے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ انسان ہوپ میں جیے، وہ شجر ہوپ یعنی کہ امیدی کے درخت کے نیچے اپنی زندگی گزارے اور نا امیدی سے دور دور رہے۔ یعنی بندے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے خطا سرزد ہوئی ہے، لیکن رب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ نا مایوسی کا شکار نہ ہو، ورنہ وہ عمل سے دور ہو جائے گا۔ اور یہ سچ بات ہے کہ جب آپ کوئی خطا کرتے ہیں اور خطا کرنے کے بعد آپ نا مایوس ہو جاتے ہیں، اور نا مایوسی کے بعد جو ایک تھوڑی بہت انسان کے اندر شرح ہوتی ہے اچھائی کا کام کرنے کی، وہ بھی اس میں ختم ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ احساس خطا کم ہوتا جاتا ہے اور انسان غلطیوں کی راہوں پر چلنے لگتا ہے۔ لیکن توبہ کا معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی کہ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، وہ اپنی جو اس کی خطا جو وہ کر چکا ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے، وہ اپنا جو عمل ہیں، جو نیک عمل ہیں، ان کو اور زیادہ تیزی کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کے مواقع ہیں، اور وہ ان اپرچونٹیز کو اویل کرتا ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو رحمت ہے اسے وہ حاصل کر سکے۔ اس آیت کا اطلاق موجودہ زمانے میں زیادہ ہوتا ہے، تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں عمل کے مواقع جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، کیونکہ موجودہ زمانے میں انسان کو عمل کے لیے مکمل طور پر آزادی ہے، جبکہ قدیم زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ قدیم زمانے میں دین کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں جبر کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی مسلم عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اور وہ ایسے جہاں میں رہتا ہے جہاں پر کہ زیادہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ ہندو ہیں، تو وہ وہاں پر اپنے عمل کو آزادانہ طور پر نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں ایسا نہیں ہے۔ آج کے دور میں رائٹس دیے گئے ہیں اور آپ اپنے مذہب کے حساب سے پریکٹس کر سکتے ہیں، سوائے دنیا کے کچھ ریجنز کے جہاں اب بھی اگریشن کے اوپر جو ہے وہ زور دیا جاتا ہے۔ اس لیے جو انسان ایسے ریجنز میں رہتا ہے جہاں پر کہ اسے عمل کی آزادی ہے، وہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے احساس خطا کو مواقع عمل کی طرف موڑ دے، کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کو اگر عمل کے مواقع مل رہے ہیں تو وہ ان کا بھرپور استعمال کرے، وہ توبہ نصوح کے اسپرٹ کو عمل نصوح کے لیے استعمال کرے، یعنی کہ وہ اپنی خطا کو، جو احساس خطا ہے، اس کو عمل کثیر کے لیے استعمال کرے اور اس آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھائے جو کہ پہلے زمانے کے یعنی کہ قدیم زمانے کے جو انسان ہیں ان کو یہ حاصل نہیں تھی۔ قدیم زمانے کا جو انسان ہے اس کو صرف احساس خطا میں جینے کا موقع تھا، لیکن اس دور کے جو انسان ہیں، جدید دور کے جو انسان ہیں، ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے عمل کرتے ہوئے جو بھی ان کی لائف کے جو پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں جن میں وہ اپنے خدا سے دور تھے یا جو انہوں نے گناہ کیے تھے، وہ ان کو اوور کم کر سکتے ہیں۔ یعنی جو کچھ آپ اپنی زندگی میں پہلے گناہ کر چکے ہیں ان کو بھول کر ان کو بھلا دیں، اور اب وہ موقع تلاش کریں جو کہ آپ کو نیکی کی طرف کھینچتے ہیں، جو کہ آپ کو اپنے رب کے راستے کی طرف کھینچتے ہیں، اور پھر ایسے مواقعوں کو زیادہ سے زیادہ اویل کرنا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اور بے شک اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ
گناہوں کو معاف فرمانے والا.